الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شفیع المذنبین یا جدی حسنین والکرمین یا جدی حسن والحسین۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کا کرم کہ آج ہم سب اس پاک محفل میں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماشاءاللہ سے محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے۔ تو جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلا مہینہ ہے، شروع ہوتا ہے تو بے شمار سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور ہر سال کی طرح مطلب جیسے جیسے ہوتا ہے تو سوالات بھی عجیب و غریب سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو ہے بے شمار ایسی خرافات اٹھیں، بے شمار سوالات اٹھے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اہل علم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ویسے یہ بھی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک کی کہ سوالات تو آتے ہیں نا، ذہن میں سوالات آنا بھی اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ ہم کہاں جائیں اہل علم کے پاس، ورنہ ہم کہاں علم حاصل کریں۔ ہم ان کے کلام، جیسے ماشاءاللہ تمام بچوں نے، بڑوں نے، ساتھیوں نے بھی کلام پڑھے، تو ہم لوگ کا ایک شیوا بن گیا ہے نا کہ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں اور علماء سے تو کوسوں دور ہیں، کہ جیسے یار پتہ نہیں واڈی نہ لین کدھر سانوں پڑھ کے بھائی نہ لین کے یار تو آگے تے اتھی بھیا ہوں۔ مطلب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، اندازہ کریں جن پر قرآن نازل ہوا، خود میرے کریم آقا لجپال آقا ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مطلب استاد بنا کے بھیجا گیا۔ ہم نے علماء کو بھی رکھ لیا کہ یار کوئی نماز دا مسئلہ پوچھنا ہوئے تو یار تو کوئی پڑھائی دس دیو، بس اس حد تک۔ اور اگر ہم اہل علم یا پیران اعظام کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اس لیے رکھا ہوا ہے ہم نے کہ یار چلو کوئی جن بھوت آئیے تو دم کرا لیے، کوئی نظر لگ جائے بچے نو تو دم کرا لیے، تو اونج اسی کچھ سکھنا نہیں۔ تو یہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ علم حاصل کرتے ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کے لیے بیان فرمایا ہے، وہ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے عوام الناس تک سرکار کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مولوی فوبیا ہے، اسلام فوبیا ہے، اور نہیں یار مولوی دی گلاں نے، اور چھڈو یار ایویں اسلام ایڈا سخت نہیں ہے، اسلام دے وچ اے گلاں نہیں ہگیاں۔ دوستو، میرے اور آپ کے کریم آقا کریم بھی ہیں اور رحمت للعالمین، سب بولے نا، مان لو رحمت للعالمین بھی ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تلواریں کتنی تھیں؟ کوئی بھی نہیں تھی۔ کتنی زیادہ تلواریں تھیں، کہیں پہ 11 بھی آتا ہے، 9 بھی آتا ہے تلواریں، اور گھر میں تھیں، موجود تھیں، اور باقاعدہ استعمال بھی ہوتی تھیں۔ امام الاولیاء مولا علی شیر خدا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اندازہ کریں ان کے پاس بھی تلواریں موجود تھیں، ذرہ بھی موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا نا، قرآن سکھایا، تربیت دی، نماز پڑھائی، وہاں پہ کچھ اور بھی سکھایا تھا۔ وہاں پہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لے کر آئے تو آپ نے نا مدینہ پاک سے باہر ہی بٹھا دیا، عرض کیا حضور زخم وغیرہ بڑے آئے ہوئے ہیں تو اجازت دیں، سامنے گھر ہیں اپنے، تو جائیں جا کے آرام کریں، کوئی مطلب دوا دارو کریں، کوئی مسئلہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم جس جہاد سے آئے ہو نا وہ جہاد اصغر ہے، حالانکہ لڑکے آ رہے تھے،
تلواروں کے ساتھ زخم سے چور ہیں. سرکار فرما رہے ہیں جہاد اصغر مطلب چھوٹا جہاد ہے. اب تم جس کی طرف جا رہے ہو یہ جہاد اکبر ہے. وہاں پہ تم نے صرف دشمن کے سامنا کرنا تھا, یہاں پہ تم نے اپنے حالات سے بھی سامنا کرنا ہے, اپنے بیوی کو بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, رزق کے معاملات کو بھی دیکھنے ہیں, گھریلو معاملات کو بھی دیکھنے ہیں, اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے, بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے. اس کے باوجود اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہونا ہے. اس کے باوجود تم نے اپنے رب کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے. تو سامعین محترم دیکھیں دشمن کیا کہتے تھے. دشمن نے نا جاسوس بھیج دیے, جیسے آج بھی جاسوس ہوتے ہیں نا. آپ سوچ رہے ہوں گے ٹاپک تو یوم عاشورہ کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین پاک کا ہونا چاہیے, اور آپ سب کیا بیان کر رہے ہیں. تمہید تھوڑی سی باندھ رہا ہوں کہ دیکھیں تاکہ سننے کے لیے تیار ہو جائے نا کہ میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ علم کی بات سننے کے لیے بھی پہلے تیار ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس علم کی بات سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے نا. علم کی بات سننے کے لیے کیسے لوگ ہوا کرتے تھے اور کیسے وہ بیٹھا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کے سوالات اٹھتے تھے ان کے, اور قربان جائیں ان ہستیوں کے کہ جنہوں کے ذہنوں میں اللہ پاک سوال ڈالتا تھا اور وہ سرکار مدینہ سے پوچھا کرتے تھے اور سرکار جواب عطا فرماتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر وہ نہ پوچھتے, کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہوتا, تو پھر جواب کیا ملتا اور کیا عطا ہوتا, اور میں آپ کو کیسے آج بیان کر رہا ہوتا. تو بہرحال صحابہ کرام کی یہ شانیں ہیں, اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم کیا. سامعین محترم محرم الحرام کے حوالے سے بہت سے کویسچن آتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں یار کتاباں کوئی نہیں ملدیاں جی اسی ہور جڑے لوگ نے جڑے لکھتے نے انہاں دے وچ سے صرف لڑائیاں تے جھگڑے والی گلاں نے, مطلب لڑائی جھگڑے والی باتیں ہیں, اس میں کوئی پتے کی بات نہیں آتی نہ ان کی زندگی کے حوالے میں ہے. تو یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے سارا کا سارا نا, یہ کربلا کا سنانا اور یہ سارے معاملات. اور کچھ ہمیں بھی ایسے ہیں کہ صرف امام حسین پاک کی جو چند ایک واقعات مل جاتے ہیں جو پیدائش کے, یا تو پھر کربلا کے حوالے سے ہمیں مل جاتے ہیں ان کے واقعات. اس کے درمیان میں جو ان کی ایک 50 سال کی زندگی ہے, ایک 50 سال کی زندگی ہے, وہ ہم لوگ کبھی پڑھتے نہیں ہیں, نہ ہم سنتے ہیں, نہ ہمیں سنائی جاتی ہے. ہم بھی اگر علماء اکرام کو بلاتے ہیں نا اپنے گھروں میں تو یہ کہتے ہیں کہ حضور تسی آنا ہے تے کربلا دا واقعہ سنانا ہے تے بس انی پہ جائے, تے بس انی پہ جائے, سمجھ کھ نہ آئے پاویں, بس مجلس دے وچ یا حسین دے نعرے لگن تے وجن. کیا کہتے ہیں اس کو, ایک وہ جو ہمارے لوگ نعرے لگاتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو یار, یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں سیاسی نعرے سیاسی نعرے لگتے ہیں نا, تو بس وہ لگیں. پتے کی بات کوئی نہیں ہونی چاہیے, بس انی پہ جائے. منڈے ہوں گے تو منڈیاں نے نعرے لا لینے. تو ساتھیوں ایسا نہیں ہے, امام حسین پاک نے یہ نہیں کیا. انہوں نے نعرے نہیں لگائے, اپنے نہیں لگوائے, اگر لگوائے بھی ہیں تو سرکار کے لگوائے ہیں. لیکن ان کی مجلس کیسے ہوا کرتی تھی یہ سنیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے کسی کو بھیجا حضرت امام حسین پاک کے پاس. انہوں نے عرض کیا حضور میں نے تو کبھی دیکھا نہیں, دوسرے ملک میں رہتے تھے, میں نے کبھی دیکھا نہیں حضرت امام حسین پاک کو, تو میں کیسے ان کو پہچانوں گا. ذرا نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے, بڑے تو ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا کہ جن کے لیے ہم نام لیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ کون تھے, وہ کیا تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضور کیسے پتہ چلے گا حسین پاک کو, میں کیسے پہچانوں گا. تو انہوں نے فرمایا تم سیدھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جانا, وہاں پہ تمہیں ایک جماعت نظر آئے گی. وہ جماعت ایسی ہوگی, اتنے ادب سے بیٹھی ہوگی. وہ لوگ جیسے آپ سب جماعت ہے نا, زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک جماعت بن جاتی ہے. فرمایا وہ جماعت ایسی ہوگی کہ وہ ایسے سروں کو جھکا کے بیٹھے ہوں گے کہ ایسے جیسے پرندے بھی ان کے سر پہ بیٹھے ہوں گے. پرندے تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں جو جگہ ہل نہ رہی ہو, ساکت ہو, بالکل جامد ہو, کچھ بھی نہ ہل نہ رہی ہو. تو وہ اتنے باادب ہو کے اور اس محفل پہ انوار کی بارش ہو رہی ہوگی. تو سمجھ لینا یہی حسین کی مجلس ہے. کیونکہ جب امام حسین بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سرکار خود تشریف لائے ہوئے. اچھا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آج ہم امام حسین پاک کا ذکر تو سننا چاہتے ہیں لیکن صرف کربلا کی حد تک. یہ نہیں سننا چاہتے کہ میرے امام نے فیصلے کتنے بڑے بڑے کیے تھے, میرے امام کی مجلسیں کیسے ہوتی تھی, اور ان مجلسوں میں
آپ یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب کو بلائیں گے یا علماء کو بلائیں گے تو وہ بیان کریں گے، خود سے نہیں انہوں نے کچھ کرنا، خود سے کسی عالم نے یا کسی پیر صاحب نے خود نہیں محفل سجانی، جب بلائیں گے خود سے کسی ثنا خان نے محفل نہیں سجانی اپنے گھر میں، خود سے کسی قاری نے اپنے گھر محفل نہیں سجانی، ہاں کوئی بلائے گا تو ادھر جا کے پڑھوں گا۔ یہ غلط روایات ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکی ہیں، بہت ہی غلط روایات ہیں جو ہم نے اپنا بھی لی ہوئی ہیں۔ ہماری کتنے ثنا خان ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے پیر ہیں جو اپنے گھروں میں خود محافل سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، علمی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں میرے اور آپ کی مولا حسین پاک کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے بابا جان کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کیا سنت ادا کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو پھیلانے کے لیے خود جاتے تھے، محافل کرنے کے لیے خود جاتے تھے، اور وہاں پہ لنگر کا اہتمام بھی سرکار خود کیا کرتے تھے کہ آپ کا لنگر بہت زیادہ مشہور تھا۔ آپ میں سے مجھ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے؟ اتنے بڑے ولایت کے امام ہونے کے باوجود بھی آپ کے کندھوں پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کے، ہے نا کتنی عجیب سی بات، بوریاں اٹھانے کے نشان تھے۔ ہم لوگ تو اٹھائیں تھک جائیں، گھر دی نہیں اسی چک دے، لے میں ایک باری چک لیتی ہوں دوجی بھی چکا، گھر دی اسی نہیں چک دے۔ تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ جو شہر میں ہوتی تھی نا بیوہ اور یتیم لوگ، بچے، عورتیں، ان کے گھر میں جا کے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے راشن کے پیکٹ چھوڑ کے آتے تھے جا کے۔ غلاموں نے عرض کیا حضور ہم کس لیے ہیں؟ فرمایا نہیں، قیامت والے دن تم نے میرا بوجھ نہیں اٹھانا، میرے اعمال کا بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے۔ تو یہ شان ہے میرے اور آپ کے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نوجوان ساتھیوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آج ہم لوگ بھی تو ایسے کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا واقعہ ان کا کہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں نا ایک جھونپڑی سی نظر آئی، آپ کا کھانے والا جو جس میں سامان لدا ہوا تھا وہ اونٹ ذرا پیچھے رہ گیا۔ کیا ہوا کہ بھوک اور پیاس لگی بہت زیادہ، صحرا کا آپ کو پتہ وہاں پہ زیادہ بھوک اور پیاس جلدی لگ جاتی ہے۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، اس کے پاس گئی، ایک بوڑھی عورت تھی، فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ نے عرض کیا حضور، اب بات ذرا بڑی غور سے سنیں گے، چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو، بڑا مشہور واقعہ ہے اور اس کو تمام کتابوں نے، اس کو احادیث کی روایات کی کتابوں نے لکھا ہے اس کو۔ عرض کیا حضور بالکل بکری ہے ایک، فرمایا اس کا دودھ مل سکتا ہے پینے کے لیے؟ بالکل مل سکتا ہے۔ پیش کیا، فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا حضور یہی بکری ہے ایک میرے پاس، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا چلے یہی آپ ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے بکری ذبح کی، کھائی، کھانا کھایا، چلے گئے۔ اس عورت کا شوہر آیا، اس نے کہا یار ایک ہی بکری تھی تم نے کھلا دیا، اور اس بندے کو کھلایا جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہو، جن کو آپ جان نہ پہچان، اور ایسے ہی آپ نے ان کو کھلا دیا۔ وہ بڑا اپنی بیوی کے اوپر ہوا۔ اب ان کے حالات بڑے خراب تھے، پہلے سے ہی بکری بھی چلی گئی تو اور حالات خراب ہو گئے۔ اب دیکھنے کو لگتا ہے کہ یار امام حسین پاک نے کھانا کھایا اور حالات کیسے خراب ہو گئے، بات پوری سنیے گا۔ تو کیا ہوا، اب بکری کی یا اونٹ کی جو لد ہوتی ہے یا ایسے وہ اٹھا کے اس کو انہوں نے بیچا اور اسے کھانا لے کر آتے تھے جو بھی ایک وقت کے ان کو نصیب ہوتا تھا۔ چلتے چلتے مدینے پہنچ گئے۔ مدینے میں جب پہنچے تو وہ لد وغیرہ نہیں ہوتی ہے جو اونٹوں کی یا بکریوں کی، وہ اٹھا رہی تھی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ اس عورت کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے، یار یہ وہ عورت ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں دودھ کا ایک گلاس پلایا تھا اور کچھ کھانا کھلا دیا تھا اس نے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے پاس بلایا، آپ نے فرمایا تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ فرمایا لیکن میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو، میں تمہیں، امام حسن فرما رہے ہیں میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو، تم نے ہمیں کھانا کھلایا تھا فلاں وقت میں۔ تو کہتی جی جی بالکل حضور مجھے یاد آ گیا۔ تو آپ نے اس کو 1000 دینار پیش کیے اور 1000 بکریاں پیش کی۔ کھایا کتنا تھا؟ ایک دودھ کا گلاس پیا تھا اور ایک بکری تھی چھوٹی سی، اور اس کے بدلے میں 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرما دیں۔ فرمایا یہ تو میں نے اپنی طرف سے دیا نا، اب ایسا کرو تو میرے بھائی کے پاس چلو، امام حسین کے پاس۔ خود پکڑ کے لے گئے امام حسین کے پاس۔ فرمایا حسین یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ گئے اندر سے 1000 دینار اٹھا کے لے آئے۔ فرمایا یہ میری طرف سے، اور خادم کو حکم دیا کہ بھئی 1000 بکریاں ان کو عطا کر دو۔ کتنی ہو گئیں؟ 2000 بکریاں، 2000
دینار. تیسرے بھائی بھی تھے حضرت عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کے بھائی کے بیٹے, وہ بھی ساتھ تھے. اب وہ دونوں بھائی ان کے پاس لے گئے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی خاتون سے کہ آپ کو دونوں بھائیوں نے کتنا عطا کیا؟ انہوں نے کہا جی 2000 دینار دیے ہیں, 2000 بکریاں دی ہیں انہوں نے. فرمایا اچھا, اندر گئے 2000 دینار پکڑ کے لے آئے. خادم کو کہا ان کو 2000 بکریاں عطا فرماؤ. ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 4000 دینار اور 4000 بکریاں. مطلب کہ آئی تو غریب تھی, لیکن جب در اقدس سے واپس گئی تو امیر ترین خاتون بن چکے تھے. کہ ان کے نمازنے کی انداز چیک کریں آپ, دیکھیں ذرا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے, اب دیکھیں نا, بیٹے تو سیدہ کائنات کے ہیں نا, اور مولا شیر خدا کے ہیں, نواسہ کس کے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب حضور کی شان دیکھیں کہ 12 اونٹ آتے ہیں, 3 دن تک جب سرکار ان کو پورا بانٹ نہیں دیتے تب تک گھر تشریف نہیں لے کے جاتے. بانٹنے کا انداز دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آگے چلتے ہیں, سیدہ کائنات کا بانٹنے کا انداز دیکھیں. یہ گھرانہ ایسا ہے نا پنجتن پاک کا, کہ تمام اللہ تعالیٰ جو میں نے بھی آیت پیش کیا نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز, ہر رجس, ہر حسد, ہر کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ہرس ہوتی ہے نا پیسے کی جو ہوس ہوتی ہے, وہ ساری ان کے اندر سے ختم کر دیا. تمام یہ جو ناپاکی ہے نا, یہ دولت کو پانے کی اور یہ ہوس, یہ جو غرور اور تکبر, یہ ساری چیزیں ان کے اندر سے ختم کر دی ہوئی ہیں میں نے. ان کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کیا تھا, سیدہ کائنات کی بارگاہ میں شادی کے بالکل اگلے دن ہی کوئی عورت آ گئی. عرض کیا کہ اہل بیت سے میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں, میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, مجھے کچھ عطا فرما دے. ایک دن پہلے ہی آیت سنی تھی بابا جان سے. کون سی آیت تھی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے, جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اب خود سوچیں, ایک سہاگن ہو, نئی دلہن ہو, تو نئی دلہن کو آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے تو آپ کہتے ہیں نا کہ جتنا مرضی غریب سے غریب بھی ہو, کوئی بھی حیثیت اس کی ہو, لیکن ہر دلہن یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نیا جوڑا پہننا ہے اور اس جوڑے کو سنبھال کے رکھنا ہے, دینا بھی نہیں کسی کو, اور مہنگا لینا ہے. اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر لوگ لیتے ہیں نا, ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو جوڑا تھا وہ تو حضور نے دیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا, اور ایک جوڑا جو پہنا ہوا تھا اور ایک جو حضور نے عطا فرمایا تھا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اب وہی جوڑا اٹھا کے لے آئیں اور اس کو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ جوڑا جو میرے بابا جان نے دیا, جو رسول خدا نے دیا مجھے. اندازہ کریں, تو یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ پاک جبرائیل کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ جنت سے اب جوڑا لے کے جاؤ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے جنت سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں, مولا علی شیر خدا کی سخاوت کا تو اندازہ کیا کرنا, کہ کوئی خادم مانگنے کے لیے بڑے مشہور واقعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس گھرانے کے فرد ہیں اور جنہوں نے علم بانٹا اور جنہوں نے بہت کچھ بانٹا, کہ جو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. اب یہاں سے ایک اندازہ کر لیں کہ سیدہ کائنات نے فرمایا, آپ نے ایک دفعہ پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے پہلی دفعہ پوچھا ہے, اور میرے بابا جان نے کہا تھا کہ کبھی علی کو تنگ نہ کرنا. شوہر ہے نا, دیکھیے باپ کیسی تربیت دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو. آج سے کہتے ہیں لے آندہ تیرا شوہر میں پوچھنا ہو دے بولا کہ ابا جی یہ میرے شوہر نے مینوں اے نہیں لیا کے دیتا تے وہ نہیں لیا کے دیتا. سر تربیت ہے نا ایک. آج ہمارے نوجوان جو لڑکے جو ماشاءاللہ شوہر بن رہے ہیں, اب ذرا ان کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیدہ کائنات بیوی بھی تھیں, بیٹی بھی تھیں, مولا علی داماد بھی تھے. تو یہ نہیں کہا کہ جناب میں پوچھنا آگے تیرے شوہر کو لو, بلکہ فرمایا اگر 3 دن کی بھوکی تھیں, کچھ بھی نہیں کھایا ہوا, یہ ان کا اختیاری فقر تھا. یہ نہیں تھا کہ کچھ پیسے نہیں تھے, نہیں جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے, یہ جان بوجھ کے بھوکے پیاسے رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یار آج جن کا نام لینے سے, وظیفے کرنے سے, اندازہ کریں جن کے ناد علی پڑھنے سے, وظیفے کرنے سے, جن کے بتائے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے رزق آ جاتا ہے, تو ان کو نہیں آ سکتا تھا. ان کو کیسے آتا ہے, اندازہ کریں. عرض کیا حضور آپ نے پوچھا ہے تو انار اگر مل جائے تو میری طبیعت بڑی اچھی ہو جائے, بہتر ہو جائے. باہر جاتے ہیں قرضہ لے کے, کسی سے ایک انار پکڑتے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں کہ بیمار بیٹھا ہوا ہے. سخاوت چیک کریں ذرا, گھر میں بیوی کو بھی ضرورت ہے, وہ کھائے گی تو بیماری ختم ہو جائے گی, لیکن بیمار باہر بیٹھا ہوا ہے. اب پریشان ہے کہ یار سیدہ کو دوں جا کے یا میں ان کو دوں. لیکن غالب کیا آ گیا کہ یہ اہل بیت کے جو گھرانے والے ہیں یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, یہ حضور کی امت کو دیکھتے ہیں.
یہ صرف اور صرف حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، خود بھوکے پیاسے رہ لیں گے لیکن حضور کی امت کو سب کچھ عطا کر دیں گے. تو یہ شان ہے ان کے گھرانے کی. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات ذہن میں آئی کہ میرے نبی نے تو حکم دیا کہ جو ہے وہ پاس وہ بانٹ دو، چاہے وہ کوئی بھی آئے، کوئی بھی آ کے سوال کرے، چاہے وہ کوئی امیر بندہ ہی ہے نا، آ کے اگر آپ سے اس نے سوال کر دیا تو آپ اس کا سوال پورا کرو. سائل ہے، اس کو سوال اس کا پورا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. تو آپ نے وہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اس کو کھلایا اس بیمار کو، اور وہ اسی ٹائم اٹھ کے بیٹھ گیا. جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ بیمار تھیں اس ٹائم، لیکن جب گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ آرام سے اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، آرام سے اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا کہا، یہ کتابوں میں ہے، مستند کتابوں میں یہ واقعہ ہے. آپ نے فرمایا سیدہ کائنات مولا علی سے فرما رہی ہیں جو علم کے باب العلم ہیں، ان سے فرما رہی ہیں اے علی میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے انار کس نے کھایا؟ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گی کہ انار کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی بیان فرما دیں. تو انہوں نے کہا جب آپ اس کو انار کھلا رہے تھے تو اللہ نے میرے دل سے انار کی چاہت کو ختم کر دیا اور میرے اندر سے جتنی بیماریاں تھی ساری ختم کر دی. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اگر شوہر باہر خیرات کر رہا ہوگا نا تو گھر سے بیماریاں بھی دور ہو رہی ہوں گی. اگر شوہر، دیکھیں کتنا پتے کا نقطہ ہمیں دے دیا نا کہ شوہر اگر گھر سے باہر خیرات کرے گا تو گھر کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اور ہم کیا سوچتے ہیں یار پہلے گھر تے لے جاواں میں تینوں بعد چوں دیاں گا، بچ گیا تے جڑا ٹوٹا بھجا ہے وہ تینوں دے دیاں گے، صحیح ہے نا، جڑا بچ گئے جڑے چھل کے رہ جان گے وہ دے دیاں گے تینوں، یا جڑا کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہوئے گا نا وہ تینوں دے دیاں گے، لے گھر تے میں پہلے لے کے جاواں نا اپنے. تو ہمیں ملتا بھی تو اتنا ہی ہے نا، پھر کتنا ملتا ہے پھر ہمیں جب ہم حساب کتاب کرتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے حساب کتاب نہیں کیا تو ان کو کتنا ملا؟ کیا ملا کہ اسی ٹائم دروازہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں سیدہ کائنات کی مولا علی پاک کی، دروازہ نوک ہوتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے تو سامنے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تھال پکڑا ہوا ہے. عرض کیا حضور یہ سرکار نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور سرکار کو اللہ نے بھیجا ہے، سرکار کی بارگاہ میں یہ اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے سرکار نے بھیجا کہ میں آپ کو یہ دے آؤں. اب چیک کریں مولا علی پاک لیتے نہیں ہیں، کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں کتنے ہیں، پتہ چلتا ہے 9 انار ہے. فرمایا حضور 10 دیے تھے. ایک میں ویسے ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ کا یقین کتنا ہے اللہ کی ذات پر. آپ اندازہ کریں، حکم یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد تو یہی ہے نا کہ 1 2 10 تمہیں ملیں گے. 1 انار کھلایا تھا 10 ہونے چاہیے تھے، تو کہاں سے گئے؟ مطلب اگر ہم بھی خیرات کریں گے تو تب ہی کچھ آئے گا، تب ہی بیماریاں بھی گھر سے باہر بھاگیں گی. جب ہم اپنے میاں بیوی ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنا ختم کریں گے نا تب بھی معاملات بہتر ہوں گے. اسی طرح امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہمد اللہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کچھ پیسے ہدیہ کسی نے دیا. تو آپ مسجد میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یار کوئی آئے زیادہ ضرورت مند تو میں اس کو دے دوں. پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص نے عرض کیا حضور آپ کے کپڑے بھی تو اتنے پھٹے ہوئے ہیں. امام حسین کی بات کر رہا ہوں، حضور آپ کے کپڑے بھی تو اتنے پھٹے ہوئے ہیں، اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ اب ضرورت ہے کہ نیا سوٹ لے لیا جائے. نیا نہ لیں چلیں پرانا ہی لے لیں. فرمایا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرے تو جسم پہ پھر بھی کپڑے ہیں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے جسم پہ بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں. کہ دیکھو کیا پتہ حسین سے زیادہ اس کو ضرورت ہو، حسین سے زیادہ اس کو ضرورت ہو. اب اندازہ کریں میرے حسین پاک کی شان یہ ہے. میرے حسین پاک کی شان کیا ہے؟ ننگے بدن کو ڈھانپنا. حسین کی شان یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ننگا کر کے اپنے آپ کو مارنا. یہ حسین پاک کی شان، یار بول دینا سبحان اللہ ہی کہہ دیں. اس بات پہ تو ہونی چاہیے نا، یہ سوال تو ساری پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حسین پاک کی شان ہے کہ ننگا کرنا. ننگا کرنا حسین کی شان بلکہ سرکار کی امت کو کپڑے پہنانا حسین کی شان ہے. سرکار کی امت کو کپڑے بول لیں یار، پہنانا حضور کے نواسے کی شان ہے، کپڑے پہنانا. ہم کدھر چلے گئے؟ بہرحال اسی طرح امام حسین پاک کے والے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ یار کوئی ہمیں بتائیں کہاں پہ کون سی کتاب پڑھیں. تو یار کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 300 آیات ہیں مولا علی پاک کی شان کے والے سے، 300 آیات ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کے اس بھائی کو یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے امام حسین پاک کی شان لکھنے کی. تو آپ یقین کریں میں نے کوئی کتاب نہیں پکڑی، میں نے سیدھا ڈائریکٹ ہی قرآن پکڑا. میں نے سیدھا ڈائریکٹ ہی، اور یہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، یہ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت تطہیر ہے. یہ
آیتیں یار اب 500-600 آیات تھیں، 600 سے اوپر آیات تھیں، لیکن اس میں سے میں نے صرف یہاں پہ 10 آیتیں لکھی ہیں. یہ دیکھیں 10 نمبر لکھا ہوا ہے نا، 10 آیتیں لکھی ہیں اہل بیت کی شان کی. تو مجھے مل گئی ہیں یار، کیا مل نہیں سکتی اور لوگوں کو؟ لیکن بغض حسین ہے نا، بغض صحابہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں، اٹھانا ہی نہیں ہے قرآن. آیت تطہیر ہے، پھر آیت مباہلہ ہے، پھر آیت معدد ہے. فرمایا آیت مباہلہ میں مختصر، کیونکہ اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، صرف مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ یار کاش کہ ہم لوگ بیت کی شان لکھی ہوئی ہے، اور کوشش کریں علماء تفسیر کو پڑھیں جنہوں نے باقاعدہ ان کی شان لکھی. اور یہ میں نے صرف قرآن سے نکالی اور کوئی کتابیں نہیں پکڑی جی یہ فلاں مسلک کی کتاب ہوگی، یہ فلاں فرقے والے کی کتاب ہوگی، یہ فلاں ٹمکانے فرقے کی ہوگی، کہ نہیں یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ میرے رب کی بات ہے. شان پڑھنی ہے اہل بیت کی، یہ رب کی بات پڑھنی ہوگی. اگر شان پڑھنی ہے صحابہ کرام کی تو میرے رب کی بات کو پڑھنا ہوگا. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہے اور تفسیر نعیمی سے یہ لکھا گیا ہے. آیت مباہلہ، جس میں نے تو پہلے آیت تطہیر بیان کی کہ جس کا میں نے بیان کیا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی، ہرس، ہوس، ظاہری اور باطنی تمام ناپاکیاں، لالچ، خود غرضی، غرور، تکبر، یہ تمام چیزوں سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا. اب اہل بیت میں تمام لوگ شامل ہیں، صرف مولا علی شیر خدا، امام حسن حسین پانسیدہ کائنات ہی شامل نہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہوتا ہے، اور ہمیں اتنی باتیں اس انداز میں سنائی گئی ہیں کہ ہم اصل بات بھول ہی گئے ہیں. کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ اہل بیت میں موجود نہیں ہیں؟ تو ان کا ذکر بھی تو بنتا ہے نا بھائی. اور ان کے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام رجس، ناپاکیاں دور کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے، قرآن پاک کی آیات میں آتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بہت سے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی. انبیاء سے افضل اللہ نے بنائے رسول، رسولوں سے افضل بنائے مرسلین، مرسل بنائے، جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ کتابیں ملی. سب کو احکامات نہیں ملے، سب کو کتابیں نہیں دی اللہ نے. 4 کتابیں نازل ہوئیں، اور پھر کچھ کو صحائف سے نوازا، اور کچھ کو بالکل بھی نہیں دیا. انہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء کرام کی ہی تقلید کی. تو یہ اندازہ کریں کہ یہ وہ شان ہے ان کی. چلیں مختصر کرتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا، کہ آیت مباہلہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ نجران کے جو پادری آئے تھے اور انہوں نے کہا جناب صاحب ہم نہیں آپ کی کسی دلیل کو مانتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا نہیں دلیل کو مانتے، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کی دلیل کو بھی نہیں مانا تھا انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ چلو ٹھیک ہے تم اپنے سامنے بیمار رکھو، میرے سامنے مردہ رکھ دو. تو پھر یہ والے معاملات ہو جاتے ہیں نا کہ اگر تم یزید کو اپنا باپ مانتے تو چلو ٹھیک ہے آؤ چھلانگ لگاتے ہیں تیل کے اندر ابلتے ہوئے. جو یزیدی ہوگا اور جو حسینی ہوگا خود ہی پتہ چل جائے گا حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا حسن حسین، اور آج دیکھیں پوری دنیا میں حسن حسین نام والے موجود ہیں. اور یزیدی نام والے کتنے لوگ ہیں؟ یزید کے نام والے. کیسا انتقام ہے نا کہ یزید نام کوئی گالی بنا دیا گیا. کیسا انتقام ہے کہ اور اس کو ایک سمبل بنا دیا برائی کا، شیطانیت کا. اگر آپ شیطان کا نام لیتے ہیں تو ہم یزید کا نام لیتے ہیں. حسینیت ایک فلسفہ بن گیا نا، پھر حسینیت ایک فلسفہ بن گیا. کیسے فلسفہ؟ ایک دین کیسے بن گیا؟ دین پناہ است حسین کیسے بن گیا؟ چلیں مختصر کرتے ہیں اور زیادہ، کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، سمجھ میں آگے چلے جی شہنشاہ نا اہل بیت کے، اتنی بڑی شان ہے آپ کی، امام ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین کیسے؟ دین کیسے ہو گئے حسین؟ حسین دین کیسے ہو گئے؟ دین تو رسول خدا ہے، رسول اللہ ہے، قرآن ہے دین. تو یہ کیسے ہو گئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، دونوں کو تھامے رکھنا. یہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ریفرنس کے ساتھ. ذہن میں آتا ہے نا کہ حضور قرآن میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اہل بیت کی؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ
کہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے. تھیوری کیا ہے؟ میرا قرآن ہے. پریکٹیکل کیا ہے؟ میری آل ہے. یار نہیں سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ سورہ دہ میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. شہزادگان بیمار ہو گئے نا تو دوستوں نے، یاروں نے مشورہ دیا، دوست دیتی ہے نا مشورہ کہ یار منت مانگ لو تو تمہارا بچے ٹھیک ہو جائیں گے، تو تم نا روزے رکھ لینا. منت مانگنا جائز ہے اچھے کام کے لیے. یہ نہیں کہ میں یہ فلانا جو شریعت سے ہٹ کے کام ہے وہ غلط ہے، لیکن منت مانگنا جائز ہے بہرحال اگر شریعت سے اندر رہ کے ہو. اب اندازہ کریں مولا علی کائنات، سیدہ کائنات روزہ رکھتے ہیں، 3 دن روزہ رکھتے ہیں، تینوں دن پانی سے افطاری کرتے ہیں. جو کھانا بنا ہوتا ہے تینوں دن، ایک دن آ جاتا ہے پہلے مسکین آ جاتا ہے، آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، مانگتا ہے، جو کھانا پڑا ہوتا ہے اٹھا کے دے دیتے ہیں. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کی، پھر جیسے ہی بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کوئی آتا ہے باہر، اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فوراً قرآن میں آیت نازل کر دی، محبوب یہ مجھے ان کی ادائیں بہت پسند آ رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں تا قیامت لوگ ان کی اس ادا کا ذکر کرتے رہیں. کیا کہ اللہ کو یہ لوگ ہی بڑے پسند ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے اور کسی سے پیسے بھی نہیں مانگتے، صرف خالصاً اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں. اب ایک ان کا ذکر ہو رہا ہے، آیت ابرار ہے، سورہ دہر میں ہے، اندازہ کر لیں. تو کس کا ذکر ہے؟ اہل بیت کا ذکر ہے. مطلب قرآن پاک میں ہے نا. تو ہم لوگ کاش قرآن پاک پڑھ لینا. تو ایسے نہیں کہا کہ میرا حسین جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن، پریکٹیکل جو ہے وہ اہل بیت اطہار نے کیا. میں صرف تھوڑا سا آپ کو ہلکا ہلکا سا ہی بتا رہا ہوں. فرمایا مودت اہل بیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ شورى میں ہے کہ محبت نہیں کرنی اہل بیت سے. فرمایا حضور محبت نہیں کرنی تو کیا کرنی ہے؟ فرمایا مودت کرنی ہے. کیا؟ شدت سے محبت کرنی ہے. خالی محبت نہیں کرنی، شدت سے محبت کرنی ہے. کیا کہ جب پہچاننا ہوتا تھا نا کہ یہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، تو صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یار دیکھیں تو صحیح وہ نماز کیسی پڑھتا ہے، دیکھیں اس نے کتنے روزے رکھے ہیں، دیکھیں اس نے کتنے حج کیے ہیں. نہیں، وہ کہتے تھے کہ یار اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرو، اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرو. صحابہ یہ فرما رہے ہیں مولا علی کا ذکر کرو. اگر تو اس کے چہرے پہ محبت آ گئی، لطافت آ گئی، سکون آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، تو سمجھ لیں کہ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے. اگر نہیں تو منافق ہے. پھر تو منافق ہے. مطلب کیا ہوا کہ ایمان کی دلیل علی بن گئے، ایمان کی دلیل علی بن گئے. جب علی ایمان کی دلیل ہے تو بیٹا کیوں نہیں دین بن سکتا؟ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شخصیت سے اوپر والے